بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم فلاسفیکل اپروچ کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو فلاسفیکل اپروچ جو ہے یہ ٹریڈیشنل اپروچ میں آتا ہے۔ ٹریڈیشنل اپروچ کا مطلب جو کہ پرانے وقت میں ایشین ٹائم میں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے وہ یوز کرتے تھے کسی سبجیکٹ کو، کسی تھیوری کو اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا تھا، تو اس میں ایک فلاسفیکل اپروچ بھی ہے۔ وہ فلاسفیکلی طریقے سے اس کو معلوم کرتے تھے۔ تو فلاسفیکل اپروچ جو ہے یہ ایک ٹریڈیشنل اپروچ ہے، ٹھیک ہے، ایک ایشنٹ اپروچ ہے۔ تو فلاسفیکل اپروچ کو پڑھتے ہیں تو فلاسفیکل اپروچ کو جو سب سے زیادہ ماننے والے ہے، جس کو اس نے انٹروڈیوس کیا، تو وہ ہے لیو سٹارس۔ اس نے فلاسفیکل اپروچ کو لیو سٹارس نے انٹروڈیوس کیا۔ پھر فلاسفیکل اپروچ کو اسپیکولیٹو یا میٹا فزکس اپروچ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر پیپر میں میٹا فزکس یا اسپیکولیٹو اپروچ کا نام آیا تو اس کا مطلب بھی جو ہے فلاسفیکل اپروچ ہے۔ اسپیکولیٹو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اپروچ جس میں ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، اور پھر اس آئیڈیا کو پھر وہ لوگوں تک وہ بتاتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، اور پھر اس آئیڈیا کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ ریزنز، کچھ آرگومنٹس وہ وغیرہ دیتے ہیں، اور اس کو پھر وہ صحیح اور سچ ثابت کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو آئیڈیا پیش کیا، یہ جو تھیوری پیش کی، یا یہ میں نے جو بات کی، تو یہ میں نے کس بنیاد پر کی۔ پھر اس کو وہ آرگومنٹس دیتے ہیں، لاجکس دیتے ہیں کہ یہ میں نے اس بنیاد پر یہ بات کی۔ ٹھیک ہے، تو فلاسفیکل اپروچ یہ بھی بہت ایک مشہور اپروچ ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو پہنچنے کے لیے۔ تو ایشین ٹائم میں ارسطوٹل اور پلیٹو نے اس کو پولیٹیکل سائنس میں استعمال کیا تھا۔ جو پرانے قدیم وقت میں ارسطو اور افلاطون نے اس کو استعمال کیا تھا۔ اور اگر مڈل ایجز میں بات کریں تو الفاروی، ابن سینا اور بھی بہت سارے تھے جنہوں نے مختلف تھیوری پیش کیے تھے اور اس کو استعمال کیا تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا تھا، کوئی خیال آتا تھا، اور پھر اس کو لوگوں تک وہ بتاتا تھا کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہے کہ شاید پرانے وقت میں اسی طرح ہوا ہوگا، اور پھر بتایا ہے اس کو، اس چیز کو پھر ایکسپلین کیا ہے، لاجکس اور آرگومنٹس کے ذریعے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو فلاسفیکل اپروچ ہے تو یہ خیالی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے جو آئیڈیاز یا جو تھیوریز پیش کی ہے، اور وہ جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو امیجنری ہے، انہوں نے امیجن کیا ہے کہ پرانے وقت میں ایسا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ریالٹی ہے یا نہیں ہے۔ اور ماڈرن ایجز میں اس کو علامہ اقبال نے، گرین نے، ہیگلس نے، مختلف اور بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو استعمال کیا تھا۔ یہ فلاسفیکل جو اپروچ کو اس کو استعمال کیا اپنی اسٹڈی میں۔ بہت سے سائنٹسٹ ہیں جس نے فلاسفیکل اپروچ کو استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کی ہم سب سے بیسٹ ایگزامپل لے لیں تو وہ جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے، اس کی اگر ایگزامپل لے لیں تو وہ جو تین سائنٹسٹ ہیں، اس میں لوک ہے، ہوبس ہے اور روسو ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں بتایا تھا کہ انسان پہلے زمانے میں وہ آزادی کے ساتھ رہ رہا تھا، کوئی رولز ریگولیشن اس پر نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی لاس نہیں تھا، کوئی رولز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، بس جو اس کی مرضی ہوتا بس اسی طرح وہ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن پھر جب لوگوں کے درمیان وہ اختلافات پیدا ہو گئے، کچھ کنفلکٹس وغیرہ آ گئے، اور انہوں نے خود اپنے لیے کیا کیا، جو اختیارات ہے وہ ریاست کو دے دیے، اسٹیٹ کو دے دیے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ جو تھیوری پیش کی ہے تو یہ فلاسفیکل ہے۔ انہوں نے ایک یہ سوچ رکھا ہے کہ پرانے وقت میں یا پرانے ٹائم میں، ایشین ٹائم میں ایسا ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ جو اسٹیٹ ہے اس طرح یہ وجود میں آیا ہے۔ اب یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ہر کسی نے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے وہ باتیں کہی ہے، اور پھر اس کو سچ ثابت کرنے کی وہ کوشش بھی کی ہے، آرگومنٹس دیے ہیں، لاجکس وغیرہ کے ذریعے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے۔ فار ایگزامپل میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار یہ چیز ایسا ہے، پھر اس کو میں بتاؤں کہ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا، یہ ایسا ہوا ہوگا، پھر اس کو میں پھر ایکسپلین بھی کروں، اس کو پھر ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سائنٹسٹ انہوں نے اس کو
اگر اس کی میرٹس کی بات کریں یہ فلاسفیکل اپروچ جو ہے تو اس کی میرٹس یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، آئیڈیا کو کوئی تھیوری ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ اس کا نکالتا ہے۔ لیکن اگر ڈی میرٹ کی بات کریں اس کی تو اس کا ڈی میرٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ امیجنری ہے، ٹھیک ہے، یہ امیجنری ہے، یہ خیالی ہے، ذہن میں آئیڈیا آتا ہے اور پھر اس کو وہ بتاتا ہے، تو یہ تو امیجنری ہو گیا۔ اب اس کا تو صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ آئیڈیا جو ذہن میں آیا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا ڈی میرٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ امیجنری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا اپروچ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کسی اور اپروچ کو وہ پڑھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔